بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو چینل یسرب کے والی میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک بار صدقے دل سے درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، حضرت حزقیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے خادم خاص اور حضرت یوشع علیہ السلام منصب نبوت پر فائز ہوئے اور بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر ارض مقدس کو مشرکین سے آزاد کروایا۔ اس جہاد میں حضرت کالب رحمۃ اللہ علیہ بن یوحنا بھی ان کے ہمراہ تھے، جو علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم بنت عمران کے شوہر تھے۔ مفسرین کے مطابق حضرت یوشع اور حضرت کالب ہی وہ دو شخصیات ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد باری ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے تھے ان میں سے دو افراد جن پر اللہ کا انعام تھا کہنے لگے کہ ان لوگوں پر دروازے کے راستے حملہ کر دو تو فتح تمہاری ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ تورات اور تاریخ کی روشنی میں مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع منصب نبوت پر فائز ہوئے اور ان کی جانشینی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے رفیق حضرت کالب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، لیکن وہ نبی نہیں تھے۔ علامہ طبری تحریر فرماتے ہیں کہ ان کے بعد جس ہستی نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کی روحانی قیادت اور رہنمائی فرمائی وہ حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کے طویل درمیانی عرصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سے انبیاء کرام مبعوث فرمائے جن کی درست تعداد کا علم اللہ عز و جل ہی کو ہے۔ ان میں سے چند پیغمبروں کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے، بعض کا تفصیل سے تو کچھ کا مختصر، جبکہ کچھ کا نام صرف اور صرف نام ہی مذکور ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت حزقیل علیہ السلام کا قرآن کریم میں نام نہیں ہے، البتہ بعض واقعات کے ضمن میں مفسرین کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں جن افراد کا ذکر کیا گیا ہے اس سے یہ بزرگ شخصیات ہی مراد ہیں۔ واللہ عالم، اللہ پاک جانتے ہیں۔ سورۃ بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جس کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق حضرت حزقیل علیہ السلام سے ہے۔ اس زمن میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ کرام کے حوالے سے روایات منقول ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تم سب تیار ہو جاؤ، ہم مشرکین سے جنگ کرنے جائیں گے تاکہ اللہ کے نام کو بلند کیا جا سکے۔ بنی اسرائیل نے جب جنگ اور جہاد کی بات سنی تو اپنی جانوں کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے اور آبادی سے دور ایک وادی میں جا کر قیام پذیر ہو گئے، گویا یوں اپنے طور پر مطمئن ہو گئے کہ اب وہ موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے ان کے اس طرح کے ڈر بھاگ کر جانے پر، جس طرح سے وہ ڈر کر بھاگے تھے اس کے جانے پر ناراض ہو کر ان کے لیے بد دعا کی، یا پھر خود اللہ بزرگ و برتر کو ان کی یہ نافرمانی بری لگی، بہرحال ان پر موت طاری کر دی گئی اور وہ سب کے سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ایک ہفتے بعد وہاں سے حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر ہوا تو انہیں ان کی اس حالت پر افسوس ہوا جس پر انہوں نے دعا مانگی، یا اللہ ان کو موت کے عذاب سے نجات دے تاکہ ان کی زندگی خود کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت و بصیرت بن جائے۔ دعا قبول ہوئی اور وہ زندہ ہو گئے اور وہ نمونہ عبرت و بصیرت بنے۔ قرآن کریم کی سورۃ بقرہ میں ارشاد ہے کہ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل بھاگے تو اللہ نے ان کو حکم دیا کہ مر جاؤ اور پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ لوگوں پر مہربانی رکھتا ہے، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تفسیر ابن کثیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس واقعے کی تشریح یہ بیان کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کی کوئی جماعت ایک شہر میں بستی تھی، وہاں کوئی سخت وبا جیسے طاعون وغیرہ پھیل گیا، جس پر یہ لوگ جو تقریباً 10,000 کی تعداد میں تھے گھبرا اٹھے اور موت کے خوف سے اس شہر کو چھوڑ کر دو پہاڑوں کے درمیان ایک وسیع میدان میں جا کر قیام پذیر ہو گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر دنیا کی دوسری اقوام پر یہ واضح کرنے کے لیے کہ کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا، دو فرشتے بھیج دیے جو اس میدان کے دونوں سروں پر آ کھڑے ہوئے اور ایک ایسی آواز دی کہ جسے سن کر سب کے سب بیک وقت مر گئے، ایک بھی شخص زندہ نہ رہا۔ آس پاس کے لوگوں کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو وہاں پہنچے، لیکن 10,000 انسانوں کے کفن دفن کا انتظام کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ان کے گرد ایک دائرہ سا بنا دیا۔ جلد ہی لاشیں گل سڑ گئیں اور ہڈیاں پڑی رہ گئیں۔ ایک عرصے کے بعد بنی اسرائیل کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام اس مقام سے گزرے اور اس احاطے میں جگہ جگہ انسانی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی انہیں ان لوگوں کا پورا واقعہ بتا دیا
جس پر حضرت حزقیل علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ ان لوگوں کو پھر زندہ فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ ان شکستہ ہڈیوں کو اس طرح خطاب فرمائے، اے پرانی ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر جوڑ کی ہڈی اپنی جگہ جمع ہو جائے۔ پیغمبر کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا حکم ان ہڈیوں نے سنا تو حکم کی تعمیل کی، جن کو دنیا بے عقل و بے شعور سمجھتی ہے، مگر دنیا کے ہر ذرے کی طرح وہ بھی اللہ تعالیٰ کی تابع، فرما بردار اور اپنے وجود کے مناسب عقل و ادراک رکھتی ہیں۔ سورۃ طٰہٰ کی اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ اور جس کا ترجمہ ہے اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اس کو اس کے حسب حال ہدایت فرمائی۔ مولانا رومی نے ایسے ہی امور کے متعلق فرمایا، قصہ مختصر یہ کہ آپ کی آواز پر ہر شخص کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ جڑ گئیں، پھر حکم ہوا کہ اب ارواح سے یہ خطاب کیا جائے، اے ارواح، تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اپنے اپنے نظام میں لوٹ آؤ۔ یہ آواز سنتے ہی سارے لاشیں زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگے۔ یہ واقعہ دنیا بھر کے فلسفیوں اور عاقلوں کے لیے دعوت فکر اور منکرین قیامت پر حجت قاطع ہونے کے ساتھ ساتھ اس ہدایت پر بھی مشتمل ہے کہ موت کے خوف سے بھاگنا، خواہ جہاد سے ہو یا کسی وبا سے، اللہ تعالیٰ تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ممکن ہی نہیں۔ ہر شخص کے اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ اس سے ایک سیکنڈ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی ایک لمحے کے لیے مؤخر ہو سکتی ہے، اس لیے فرار فضول اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی ہے۔ حافظ ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ جس بستی میں طاعون کی وبا پھیلی اس کا نام داوردان تھا، جو وسط شہر سے ذرا پہلے واقع تھی۔ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اس بیماری طاعون کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل فرمایا ہے، سو جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون یا کوئی وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں سے نہ جاؤ، اور ہاں اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو۔ یعنی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر کسی بستی یا شہر میں طاعون یا کوئی وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر تم وہاں پر موجود ہو وہاں سے بھاگ کر کبھی نہ نکلو۔ خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابھی آپ شام کی سرحد کے قریب تبوک سے ذرا پہلے مقام سرخ تک پہنچے تھے کہ شام میں طاعون پھیلنے کی اطلاع ملی۔ یہ ملک شام کی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ تھا جس میں بہت سے صحابہ اور تابعین بھی لقمہ اجل بنے۔ امیر المومنین نے رک کر صحابہ سے مشورہ کیا لیکن کوئی واضح فیصلہ نہ ہو سکا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ جب وہ آئے اور انہیں اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ امیر المومنین، میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جب کسی علاقے میں طاعون کی وبا پھیل جائے تو تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے رائے فرار اختیار نہ کرو، اور جب کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں وبا ہے تو وہاں پر مت جاؤ، کیونکہ یہ وہ بیماری ہے جس کے ساتھ تم سے پہلی امتوں کو عذاب دیا گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ حدیث سنی تو آپ نے ملک شام میں داخل ہونے کا فیصلہ مؤخر کر دیا اور تمام رفقا کو مدینہ منورہ واپسی کا حکم دے دیا۔ حضرت حزقیل اور بنی اسرائیل سے متعلق اس واقعے میں 3 اہم باتیں ہر مسلمان کو دعوت فکر دیتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ موت سے فرار ممکن ہی نہیں ہے، اس کا ایک وقت متعین ہے جس میں لمحوں کی بھی کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت اور حیات تقدیر الہی کے تابع ہے اور تقدیر الہی کے مقابلے میں کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو سکتی۔ سورۃ نام میں ارشاد ہے کہ تم جہاں بھی جاؤ گے وقت مقررہ پر موت تمہیں جا پکڑے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ سورۃ جمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہارے سامنے آ کر رہے گی، پھر تم پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں سب بتائے گا۔ پیارے بھائیوں، حضرت حزقیل علیہ السلام کے واقعے سے جو دوسری بات اہم معلوم ہوتی ہے وہ جہاد کے متعلق ہے کہ جہاد خالصتاً ایک الہی عمل اور افضل عبادت ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ کسی نہ کسی طور پر جہاد فی سبیل اللہ میں حصہ لے۔ جو لوگ جہاد سے منہ موڑتے ہیں ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری اگر تم جہاد کے اس حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسے کہ تم نے پہلے منہ موڑا تھا تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔
اسلام میں جہاد کی کئی قسمیں ہیں، جیسے جہاد بالنفس، جہاد بالقتال، جہاد بالعلم، جہاد بالمال وغیرہ۔ امت مسلمہ کے لیے ہر فرد کا فرض ہے، ہر فرد کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف رکھے۔ جہاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، جس کے ظاہری فوائد یا تکالیف تو ہر شخص کو نظر آ سکتے ہیں، لیکن حقیقی ثمرات باطنی جن کا تعلق آخرت سے ہے۔ حضرت حزقیل کے قصے میں جو تیسری اہم بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے مارنے کے بعد زندہ کر دینا کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے کسی کو مار کر دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ حضرت حزقیل کے بنی اسرائیل میں رہنے کی مدت بیان نہیں کی گئی۔ آپ ایک عرصہ بنی اسرائیل میں ٹھہرے، پھر اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو بنی اسرائیل اللہ سے کیے عہد کو بلا بیٹھے اور نئی نئی اختراعات و بدعات کرنے لگے، حتیٰ کہ ایک بار پھر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہو گئے۔